السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو NRO اب کی بار۔ ناظرین، 8 نومبر کی صبح ایک مارننگ شو آیا تھا جس میں ایک پبلسٹی اسٹنٹ کیا گیا تھا جو سبھی جانتے ہیں، مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پہ ایک ٹویٹ آئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ٹویٹ تھی فیصل چودھری کا ہینڈل ہے یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں میسیو ریسپیکٹ فار رابعہ انم who took this step. Media houses should play their role to make society a better place for women. About time that people like Mohsin and Feroz should be banned. یہ ٹویٹ کی ہے فیصل چودھری نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیروز اور محسن جیسے لوگ ہیں، چلے ہم فیروز کی بات نہیں کرتے کیونکہ فیروز کے کیس کا بھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے، ہم محسن کے کیس کی بات کرتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک کیس کیا گیا جس کے بعد وہ اسے بری ذمہ ہوئے، ان پہ سے وہ کیس ختم ہو گیا، وہ کلیئر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو پبلسٹی اسٹنٹ تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ رابعہ انم مارننگ شو سے واک آؤٹ کر گئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میں کسی وائف بیٹر کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑی ہوں، جس کے بعد فیصل چودھری جو ہیں ان سمیت اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا اس بات پہ کہ انہوں نے بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے، اور ان کو یہ جو لوگ ہیں ان کو بین کرنا چاہیے۔ لائک محسن پہ وائف بیٹر کا الزام تھا، ڈومیسٹک وائلنس کرتے تھے وہ، یہ الزام تھا ان پہ، تو اس وجہ سے محسن کو بین کرنا چاہیے۔ فیروز کے لیے بھی یہی باتیں کہی جا رہی تھی، لیکن فیروز کا بھی کیس کا کوئی معاملہ سامنے آیا نہیں ہے، کوئی فیصلہ آیا نہیں، اس لیے ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے فیصل چودھری نے دونوں کی بات کی کہ دونوں کو بین کرنا چاہیے، جس پر ڈاکٹر بشرا اقبال نے ری ٹویٹ کیا یہ لکھتے ہوئے کہ واٹ اباؤٹ دوز ایکٹریسز فیمیل اینکرز ہو ریونڈ ادر وومنز لائفز، بین آل ہوم ریکرز ایز ویل۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ڈومیسٹک وائلنس کر رہے ہیں، جو وائف بیٹرز ہیں، ان کو آپ بین کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی بین کریں جو ایکٹریسز یا جو اینکرز لوگوں کے گھر توڑتی ہیں۔ اب یہ ایک بات تو انہوں نے کر دی، اس کے بعد جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے کامنٹ کیا، وہ کامنٹ کچھ اس طرح کے تھے: اوہ ڈیئر، شیم آن یو، ون کوسچن دو، ڈز اسلام الاؤ سیکنڈ میرج؟ اف یس، از دا سیکنڈ وائف ہوم ریکر؟ سیریسلی انف۔ انہوں نے کہا کہ کیا اسلام، یہ جو ہینڈل ہے یہ ہے مسز زی کے کوئی ہیں، انہوں نے یہ اس ری ٹویٹ کے نیچے کامنٹ کیا ہے کہ اسلام دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے، اور اگر ایک شخص دوسری شادی کرے تو کیا دوسری وائف جو ہے تو کیا اس نے وہ پہلا گھر خراب کر کے اپنی شادی کی ہے؟ اسلام دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو آپ نے یہ بہت غلط بات کی ہے۔ اس طرح کی کر کے یہ اس ہینڈل سے یہ کامنٹ آیا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر بشرا اقبال نے ایک بات کی ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن ہمیں پتہ لگی ہے ذرائع سے۔ سٹوری یہ ہے، بڑے مزے کی سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ جس وقت رابعہ انم جیو نیوز پر اینکر تھی، اس وقت جو عامر لیاقت صاحب ہیں وہ جیو نیوز کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کا جو ہے بہت عروج پہ افیئر چل رہا تھا، کیونکہ جو ڈاکٹر بشرا اقبال ہیں وہ عامر لیاقت کی وائف تھی، تو اس وقت وہ وائف تھی ان کی، تو انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ رابعہ انم کو پیغام پہنچایا جا سکے کہ وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ ان کے شوہر کو چھوڑ دیں اور وہ بیچ میں نہ پڑیں، ان کا گھر خراب نہ کریں۔ لیکن کیونکہ رابعہ انم اس وقت اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھیں تو اس وجہ سے انہوں نے کسی بات کو خاطر میں نہیں لائیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک اینکر ہیں جو آج کل دنیا نیوز پر ہوتے ہیں، مسعود رضا، ان کا ولیمہ تھا جہاں پہ بہت سارے اینکرز اور یہ جو نیوز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جرنلسٹ اور بھی بہت ساری عوام وہاں پر انوائٹڈ تھی۔ وہاں پر ہوا یہ، اس وقت تک ہو یہ گیا تھا کہ رابعہ انم کا اور عامر لیاقت کا بریک اپ ہو چکا تھا۔ اب رابعہ انم کو عامر لیاقت لگ رہے تھے برے، ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا اس وقت کہ انہوں نے غلط کیا تھا، تو وہ بشرا اقبال کے پاس گئیں اور انہوں نے ان سے معافی مانگی۔ بشرا اقبال جو اس وقت تک چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، صبر سے بیٹھی ہوئی تھی، جب رابعہ انم نے جا کے ان سے معافی مانگی تو وہاں پر ایک سین کریٹ ہو گیا۔ بشرا اقبال نے ان کو سنائی کہ تم نے غلط کیا تھا، اور یہ ایک سین کریٹ ہو گیا، یعنی کہ ہوا یہ کہ جو وہاں پر دلہا دلہن تھے، جو مسعود رضا صاحب تھے، اسپاٹ لائٹ جن کی طرف اسپاٹ لائٹ تھی ان کے اوپر اور ان کی بیگم کی طرف، وہ ساری اسپاٹ لائٹ ان دو خواتین کی طرف چلی گئی۔
تو ناظرین یہ معاملہ ہوا تھا جس کے بعد بشریٰ اقبال نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ اگر آپ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو بین کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو بھی برابر کا ٹریٹ کرنا چاہیے، ان عورتوں کو بھی برابر کا ٹریٹ کرنا چاہیے جو یہ والے کام کرتی ہیں، جو دوسروں کے گھر توڑتی ہیں۔ کیونکہ رابعہ انم نے اپنی طرف سے تو ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ بھائی ایک ہیرونک ایڈ کر رہی ہیں، وہ ہیروئن بن رہی ہیں اس چیز سے، لیکن وہ اپنا پاسٹ بھول گئی۔ ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ کسی وقت میں وہ کسی کا گھر توڑ رہی تھی۔ تو یہ ہمیں ذرائع سے پتہ چلا تھا، تو میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے لوگ کیونکہ رابعہ انم کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، بہت اچھا کام کیا کہ وہ واک آؤٹ کر گئیں، لیکن ہماری عوام ناظرین اتنی بے وقوف ہے، جی ہاں میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، آپ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ آپ نہیں سوچتے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی تو کوئی سٹوری ہوگی۔ تو سونیا حسین کو ایک شو میں انوائٹ کیا گیا تھا جہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو رابعہ انم نے ایک قدم اٹھایا، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ تو سونیا حسین نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، بڑی ایک ویلڈ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ کو کسی شو پہ انوائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جب انویٹیشن کال آتی ہے آپ کے پاس تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو باقی گیسٹ ہیں وہ کون کون ہیں، آپ سیٹسفائی ہوتے ہو تو آپ جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے شوز سے ہمیں بھی کالز آتی ہیں، لیکن اگر اس شو میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو میں وہیں پہ منع کر دیتی ہوں، میں انکار کر دیتی ہوں، میں نہیں جاتی وہاں پر۔ تو رابعہ انم کو بھی تو کال آئی ہوگی، ان کو بھی تو بتایا گیا ہوگا کہ محسن عباس حیدر آ رہے ہیں، وہ اس وقت منع کر دیتی، لیکن انہوں نے اس وقت منع نہیں کیا۔ پھر ناظرین مشری خان نے ایک ٹویٹ کی، ان کی بھی بات تھوڑی سملر تھی کہ بیک سٹیج جب آپ گئی ہیں تب تو آپ کو پتہ لگا ہے نا کہ کون کون گیسٹ آ رہے ہیں، آپ تب واک آؤٹ کر جاؤ۔ آپ تب بھی واک آؤٹ نہیں کیا آپ نے، اور آپ آن کیمرا آن ریکارڈ آ کے آپ اس طرح گئے ہو اگلے کو انسلٹ کر کے، تو یہ بہت زیادہ ایک غلط بات تھی جو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اور لوگ اگر تھوڑا سا اس کو دھیان سے دیکھیں، تھوڑا سا اپنا دماغ حاضر رکھ کے اس بات کا تجزیہ کریں تو ان کو ساری حقیقت ویسے ہی کلیئر ہو جائے گی۔ پھر ناظرین تیسرا پوائنٹ اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ ندا یاسر کا شو تھا وہ، اور ندا یاسر کنٹروورسیز کریٹ کرتی ہی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی، کیونکہ ان کو بھی ان کے بارے میں اب بات نہیں ہو رہی تھی نا کوئی، تو ان کو چاہیے تھا کہ کوئی تو ایسا ہو کہ میں لائم لائٹ میں آؤں، اسپاٹ لائٹ آئے میرے پہ، لوگ میرے بارے میں بات کریں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ ندا یاسر کی طرف سے کیا گیا ہو، لائم لائٹ میں آنے کے لیے، اسپاٹ لائٹ میں آنے کے لیے، یہ ندا یاسر کا پلان ہو۔ تو اب اس پہ تینوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن جو بشریٰ اقبال والا پوائنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے کہ کسی کے اوپر اگر ایک الزام لگا ہے اور وہ اس پہ گلٹی پروف نہیں ہوا تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ اس پہ بات کرو، اور پھر جب آپ خود بھی کلیئر نہیں ہو تو آپ کا بالکل کام نہیں بنتا کہ آپ بات کرو، کیونکہ آپ نے جو کوشش کی وہ آپ کی کوشش وہیں پہ ناکام کر دی گئی۔ اب جو لوگ رابعہ انم کے ساتھ کھڑے تھے، جو فیمنسٹ لوگ رابعہ انم کو سپورٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، ان کو بشریٰ اقبال کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بات تو ان کی بھی جینوئن ہے، بات انہوں نے بھی صحیح کی ہے، کیونکہ وہ اس ایک کہا جاتا ہے نا، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کا ڈسا ہوا ہے، تو بشریٰ اقبال رابعہ انم کی ڈسی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب لوگوں کو کیونکہ بیک گراؤنڈ سٹوری پتہ نہیں تھی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی بشریٰ اقبال نے غلط بات کی ہے، ان کو ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہی بات پھر سے کہ پہلے آپ بیک گراؤنڈ جان لیں بات کا، پھر آپ بات کریں۔ جب تک آپ کو بات کی دونوں رخ کا نہیں پتا ہو اس وقت تک آپ بات نہ کریں، کیونکہ آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس لیے خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کو بھی سیف رہنے دیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور دوسروں کی عزت مت اچھالیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔